بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیبس بی کوڈ 3248 پیپر 2 مضمون نویسی مشق نمبر 3۔ 20 نمبر کا یہ مضمون 200 الفاظ لکھنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے رول کے مطابق آپ کو سوال پڑھنا ہے۔ سوال پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 پیراگراف کس طریقے سے لکھنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج کے دور میں چڑیا گھر غیر ضروری ہیں، انہیں بند کر دینا چاہیے۔ پہلا پیراگراف 70 الفاظ۔ چڑیا گھر جانے کے بجائے ٹی وی پر دنیا بھر کے جانوروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا پیراگراف 70 الفاظ۔ تیسرا پیراگراف 70 الفاظ۔ شہروں میں چڑیا گھر ہر قسم کے جانوروں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ اب آپ کو جو یہ مضمون لکھنا ہے اس میں یہ دھیان رکھیں، آپ ایکسپلین کریں، ایگری ڈس ایگری نہ کریں۔ اچھا، آپ کو ایکسپلین کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، وہ سلیقہ اس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کا مضمون غلط رخ پر نہ جائے۔ سب سے پہلے پورا سوال پڑھ لیا۔ پورا سوال ہے چڑیا گھر کے بارے میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹا سا تعارف دینا ہے پہلے پیراگراف میں، جو 20 الفاظ کا ہو سکتا ہے، ایک بڑے جملے کا ہو سکتا ہے، 1.5 جملے کا ہو سکتا ہے۔ اس میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کرتے ہوئے خوبصورت جانور اور پرندے بھی پیدا کیے، لیکن آج کے انسان نے، اب تعارف ختم ہو چکا ہے لیکن سے بات شروع ہو گئی، لیکن آج کل کے انسان نے ان جانوروں اور پرندوں کو ان کے قدرتی ماحول سے محروم کر دیا ہے اور انہیں چڑیا گھر نامی چیز میں قید کر دیا ہے، جہاں لوہے کے چھوٹے چھوٹے پنجرے ان کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ معصوم اور بے زبان جانور انسانوں کے اس ظالمانہ فعل کا شکار ہیں۔ اچھا دیکھیں، قید کی زندگی میں کون کون سے پوائنٹس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ قید کی جو زندگی ہے نا، وہ جانوروں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ نقصان دہ۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا جرم کیا ہے۔ اب جدید معلومات کا دور ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے ان جانوروں کے ساتھ۔ انہیں نہ صرف ان کے قدرتی گھروں سے رکھا ہوا ہے، دور رکھا ہوا ہے، بلکہ ہم نے انہیں ایک ایسے قید خانے میں لا کے ڈال دیا ہے جس کی انہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس اچھی خوراک ہوتی ہے، غیر مناسب سلوک ہوتا ہے، پنجروں کی صفائی نہیں ہوتی، چڑیا گھر میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ جو ہمارا ماحول ہے، جس طرح کا ہمارا ماحول ہے، ہمارے لیے وہ تفریح کا ذریعہ ہے، لیکن ان بے زبان جانوروں کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ ان کا اصل گھر جنگل ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے چڑیا گھروں کو بند کر دیں تاکہ جانور اپنے قدرتی ماحول میں جا سکیں، بہتر خوراک کھا سکیں اور انسانوں کی سرپرستی میں نہ رہیں وہ، کیونکہ انسان ان کا اس حد تک خیال نہیں رکھ رہے جس حد تک رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جانور جو کہ جنگلی حیات ہیں، ان کے تحفظ کا ایک متبادل اور بہترین طریقہ یہ ہے چڑیا گھر میں قید جانوروں کا، کہ ایسے چڑیا گھروں کو بند کر کے انہیں جنگلی حیات کو ان کے قدرتی ماحول میں بھیج دیا جائے۔ اب آگے ہمارا یہ والا سرکل، اس کا پہلا پیراگراف جو ہم بنائیں گے، اس پہلے پیراگراف میں دیکھیں لکھا ہے چڑیا گھر جانے کے بجائے ٹی وی پر دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چڑیا گھر جانے کے بجائے ہم ٹی وی پہ ترجیح دیں جانوروں کو دیکھنے۔ دیکھیں ٹی وی پر جو ہے نا، دنیا بھر کے مختلف خوبصورت نایاب جانوروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے چینل ہیں، BBC کا ایک چینل ہے، نیشنل جیوگرافک ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر کے چینل ہیں جو آپ کو براہ راست جنگل کے نظارے بھی کروا دیتے ہیں، خوبصورت ڈاکیومنٹریز بنتی ہے، خوبصورت پروگرام ہوتے ہیں۔ ایسے جانور جن کو چڑیا گھر میں نہیں دیکھتے، ان جانوروں کو دکھاتے ہیں، ان کی افزائش نسل، جنگل کا ماحول کیسا ہے، کس طرح وہ وہاں رہ رہے ہیں، ان کی خوراک کیا ہے۔ گھر بیٹھے نہ آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھے معلومات ان چینلز کے ذریعے چڑیا گھر کے جانوروں کے بارے میں مل رہی ہے، ڈاکیومنٹریز کے طریقے کے ذریعے، اور اس ذریعے سے کہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں پروگرامز، اگر دیکھیں تو جانوروں کی عادت، ان کی حقیقی زندگی، ان کی افزائش نسل، ان کے آپس میں ماحول کیا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں۔ اگر ہم چڑیا گھر نہیں جا رہے اور گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جانوروں کو، پیسہ ہمارا بچ رہا ہے، ٹائم ہمارا بچ رہا ہے، اور وہ معصوم جانور جو قید میں زندگی گزارے چڑیا گھر میں، انہیں بھی قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، بے زبان جانوروں کو تفریح کا ذریعہ بنانا۔ ہم آ جاتے ہیں 3rd پیراگراف میں۔ یہاں پر ہمیں اسے کور کرنا ہے کہ شہر میں چڑیا گھر ہر قسم کے جانوروں کے لیے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ اب ہم یہاں ہر قسم کے جانور سے لیں گے
ہر قسم کے وہ نایاب جانور جن کی نسلیں جنگل میں ختم ہو رہی ہیں، جو معدوم ہوتے جا رہے ہیں، تو انہیں شہروں میں چڑیا گھر میں ہم لا کر رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں کس طرح کا؟ وہ پنجرے والے چڑیا گھر نہیں جس طرح کے ہمارے بنے ہوئے ہیں، بلکہ جہاں پر مصنوعی جنگل بنایا جائے، اور اس مصنوعی جنگل میں ان نایاب جانوروں کی نسل کو معدوم ہونے سے بچا سکتے ہیں، جو ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ بہتر خوراک دی جائے، طبی سہولیات فراہم کی جائیں، باقاعدگی سے ان کا معائنہ ہو، صحیح ہے، تفریح کے نام پر ان کا تماشا نہ بنایا جائے، بلکہ ان کی نسل کو بڑھانے کا جو ہے نا وہ یہاں بندوبست ہو، ان کی افزائش نسل کے پروگرامز کو ترتیب دیں۔ اور واقعی چائنا میں پانڈا کی نسل ختم ہو رہی تھی، لیکن اس نسل کی افزائش چڑیا گھر مصنوعی جنگل کے تحت ہی کی گئی ہے۔ اچھا، اگر ہم چڑیا گھر جا رہے ہیں نا، تو ہم میں سے وہ لوگ جو نہ ٹی وی دیکھ رہے، نہ انہیں کسی قسم کی تفریح کا شوق ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہتر طریقہ ہے چڑیا گھر جا کے جانوروں کو دیکھنا، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، اور دیکھنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں اس دنیا میں بھیجی ہیں۔ طلبہ کے لیے تحقیق کا ذریعہ ہے، ان کے تعلیمی مراکز جو ہیں وہ تفریح دورے کرواتے ہیں چڑیا گھر کے، تو انہیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو چڑیا گھر محفوظ بھی بن سکتے ہیں جانوروں کے لیے، اور اچھا بھی، اور افزائش نسل بھی ہو سکتی ہے، بشرط وہ چھوٹے مصنوعی جنگل کے طور پر جانوروں کے لیے بنائے جائیں۔ اگر قید خانہ ہے، پنجرہ ہے، تو پھر نہیں۔ تو ہمیں کس طرح لکھنا ہے؟ مصنوعی جنگل کے ذریعے، اور ان کے افزائش نسل کو اس میں جو ہے نا اہمیت دینی ہے۔ امید ہے چھوٹی سی کاوش آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔